انبیاء علیہ السلام کے دور میں انبیاء سیاستدان ہوا کرتے تھے اور انبیاء ہی حکمران ہوا کرتے تھے، باقی ساری عوام ان کے ماتحت ہوا کرتی تھی۔ تو ہم نے حکومت کرنے کا، سیاست کرنے کا طریقہ کس سے سیکھنا ہے؟ انبیاء سے سیکھنا ہے۔ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنا ہے۔ تو 2 دن پہلے جو حادثہ ہوا، اس کو حادثہ ہی کہا جائے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا، اور ان کو اریسٹ کرنے کے بعد اور اریسٹ کرنے کے وقت عوام کا جو ریئیکشن اور رد عمل بالکل اسلام کے خلاف جا رہا ہے، اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیاستدان بھی تھے، ریاست مدینہ انہوں نے قائم کی۔ تو ہم بات کریں گے ریاست مدینہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حکمران بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا، یہاں تک کہ خون بہہ بہہ کر آپ کے جوتوں میں جم گیا، پاؤں سے جوتے اتارنا مشکل ہو گیا، اور اختیار بھی تھے پاس۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا یہ واقعہ ہے اور ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ بہت اختیار تھے پاس، فرشتہ آیا اللہ کی طرف سے حکم لے کر اور کہنے لگا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، لیکن سارا کچھ اختیار میں تھا۔ پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اگر یہ طائف والے ابھی مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی اولادوں میں سے مسلمان ہوں گے، ان کی اولادوں میں سے اچھے لوگ ہوں گے۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور مختلف موقعوں پر انبیاء کا عمل اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بات سکھاتا ہے کہ ہم نے حکومت کس طرح کرنی ہے۔ حکمرانی ایک بہت بڑا عہدہ ہے۔ عادل حکمران کی جتنی فضیلتیں اور عادل حکمران کو کس قدر ثواب ہوگا، اور اسی طرح عوام کو بہکانے والے حکمران کا کیا حال ہوگا، ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی، چونکہ یہ ایک تکلیف دہ معاملہ ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، یہ ایک بہت تکلیف دہ معاملہ ہوا کہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا، لیکن اس کے بدلے میں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے اور اپنے ہی پاکستان کے آرمی ہاؤس پر حملہ کرنا، آرمی کو تکلیف دینا، ان پر حملہ کرنا، گاڑیوں پر حملہ کرنا، گاڑیوں کو جلانا، ٹائروں کو جلانا، توڑ دینا، عوام کو تکلیف پہنچانا، ہڑتالیں کرنا، جلسے جلوس نکالنا، اسکولوں میں بچوں کی چھٹیاں کرنا، پڑھائی بند، ہر کام بند۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حکمرانی کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کوئی تکلیف آتی تو آپ مسلمانوں پہ تکلیف نہیں آنے دیتے تھے۔ تو حکمران کو ایسا کرنا چاہیے۔ اللہ عمران خان صاحب کے حال پر رحم کرے، ان کو جلد سے جلد رہائی عطا فرمائے۔ تو ہم سب عوام کو یہ کرنا ہے کہ ہم حکمران کے لیے دعا کریں کہ غلط فہمیوں کے شکار جو بھی غلط فہمیاں ہوئیں وہ سب دور ہو جائیں اور پھر وہ رہا ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ہم پاکستان میں توڑ پھوڑ شروع کر دیں اور تباہ و برباد کر دیں اپنے املاک کو۔ مختلف اماموں کی ہم لوگ پیروی کرتے ہیں، مختلف اماموں کے مقلد ہیں لوگ یہاں۔ تو اماموں کے کیا طریقے ہوا کرتے تھے؟ امام احمد بن حنبل کو کتنی دیر قید میں رکھا گیا بغیر کسی وجہ کے، لیکن اپنی وجہ سے انہوں نے کسی اپنے ایک پیروکار کو بھی نہیں کہا کہ وہ توڑ پھوڑ شروع کر دیں، خلفاء کے خلاف ہڑتالیں شروع کر دیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے نا عوام کا، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اپنے ملک پاکستان سے پیار کریں، اپنے ملک پاکستان کی املاک کو بچائیں، اپنے بچوں کو روکیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بہترین فیصلے فرما اور عمران خان صاحب کو رہائی عطا فرما۔